تو مجھے یہ بتائیے گا جب آپ کے پاس بچے آئے ابتدا میں آپ نے سب سے پہلے کس بچے کو تیار کیا تھا اس کام کے لیے؟ سب سے پہلے تقریباً 6 بچے تھے ہمارے گاؤں کے جن کو میں نے تقریری مقابلے میں لے کے گیا اور مطلب کہ اپنے گاؤں میں شروع کیا ہم نے. ان میں صرف میں نے تقریر ان کو لکھ کے دے دی. اچھا پھر ایسے ہوا کہ 2024 آیا, اس میں پھر ہم نے نا 14 اگست والے دن مارکی میں پروگرام کیا جس میں ایان مقصود نے بھی حصہ لیا تھا اور پھر دیگر بچوں نے حصہ لیا. وہاں پہ تقریباً 50 کے قریب ہمارے پاس تعداد پہنچ گئی کہ انہوں نے حصہ لیا اور اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی. پھر اس سے ہمیں اور زیادہ ہوا کہ بچے کر سکتے ہیں, صرف ہم جو ہے نا وقت دینے کے لیے ان کو گھبراتے ہیں, ہم نے وقت کھل کے دینا ہے تاکہ بچے جو ہے مزید آگے نکھار پیدا کر سکے. پھر اس کے بعد میں ایک نام لوں گا مولانا عمار صاحب جو جامعہ امدادیہ میں پڑھا کرتے تھے اور ہم ایک کلاس میں نہیں تھے لیکن وہ ہمارے روم میٹ تھے جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں. تو وہ ماشاءاللہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کو پنجاب میں نا متعارف کروا رہے ہیں. انہوں نے رابطہ کیا کہ یار آپ تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ مقابلہ جات کروا رہے ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے سٹیج پہ ہم آپ کو بتائیں کہ غلطی کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے نہیں ہے. تو پھر جب میں نے گجرانوالے لے کے گیا اس کو تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ڈیکلیمیشن ہوتی کیا. ہم نے بس ویسے ہی تقریر تیار کروائی, صرف اتنا انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں خطبہ نہیں ہوتا اور اس میں اشعار نہیں ہوتے. ہم نے اس بچے کو مطلب کہ یہ چیز ختم کروائی اور تقریر کو نا 3 منٹ کے اندر سمو دیا. تو جیسے ہی وہ مطلب وہاں پہ گیا تو اس کی پوزیشن نہیں آئی. انہوں نے پھر جج سے میں نے جا کے پوچھا کہ اس کی کیا غلطی ہے. اس نے کہا جی اس کا مواد تھوڑا سا کمزور ہے, اس کے اشارے اور اس کا انداز بالکل ڈیکلیمیشن سے ہٹ کے ہے, اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو وہ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے وہ غلط آئیڈیا ہو گیا آپ کو کہ بچہ کس جگہ پہ کمزوری ہے اس کے اندر اس کو کیسے درست کرنا. جی بالکل. تو ماشاءاللہ آپ نے مثلا سب سے پہلے جو بچوں نے پنجاب کی سطح پہ جب یہ انعامات حاصل کیے ہیں, پوزیشن حاصل کی ہے, تو اس وقت کی ہمیں تھوڑی سی بتا دیں اور ساتھ ساتھ اپنے مدرسے کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کا کون سا مدرسہ ہے اور کس گاؤں میں واقع ہے. جی ہمارا مدرسہ 379 جنب کلویا میں ہے. تو وہاں پہ جامعہ ختیجۃ الکبریٰ طالبات کا مدرسہ ہے جی اصل میں نا. تو طالبات کا مدرسہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں 150 کے قریب طالبات پڑھتی جن میں سے 60-70 جو ہے نا وہ رہائشی بھی رہتی ہیں. تو جس میں کتابوں کا کورس 2 سالہ بچیوں کا اور حفظ کا ہے. تو یہ ہے بچے ناظرے کے جو اسکول پڑھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, مطلب اسکول جاتے ہیں صبح آدھا گھنٹہ آتے ہیں اور شام کو. اچھا جب بچوں کو آپ تیار کرواتے ہیں ان کے مقابلہ جات میں لگے جاتے ہیں تو ان کے والدین بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ بالکل, جب والدین کا ساتھ ہوگا, اساتذہ کی محنت ہوگی, والدین کی دعائیں ہوں گی, پھر ہی بندہ جا سکتا. میں بچوں کے والدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اس چیز کا کہ یہ ہمارے بچوں کو اچھی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے جب لاہور کے لیے مقابلے پہ گئے تھے تو 3 بچے تھے ہمارے گاؤں کے ماشاءاللہ. ایک تھا قاری ریاض الحسنی صاحب کا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے, وہ آپ نے انٹرویو بھی اس کا کیا تھا, وہ محمد جنید ریاض تھا, اور دوسرا تھا عبد الرحمان اعظم جو آپ کے عزیزوں میں سے ہیں, تو تیسرا محمد ایان مقصود تھا. تو جنید اور جو عبد الرحمان سیکھنے گئے تھے وہاں پہ, اس کو تو میں نے آزاد طور پہ سکھا دیا تھا. اور روزانہ بلا ناغہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے نا بلا ناغہ بغیر رکاوٹ کے ان کو تیاری کرواتا تھا, ایک بچے کو آدھا گھنٹہ. اس سے پھر یہ نکھار پیدا ہوا. وہ آخری بات یہی ہوتی ہے کہ آج کل دور نہیں رہا لمبی لمبی تقریروں کا, آج کل ہے شارٹ بات کرے اور اچھی مختصر بات کرے, اس کو پسند کرے. اچھا آپ نے بہت اچھے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا بچوں پہ آپ نے کس طرح محنت کی ہے. وہ ظاہر ہے بچوں پہ محنت ہوئی نظر آتی ہے کہ بچوں نے اندر صلاحیت موجود ہے, وہ تقاریر میں جاتے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس موجود ہے, تو وہ مقابلہ جات میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا, لیکن پیچھے ظاہر ہے آپ کی محنت ہے, آپ کا ہاتھ ہے. تو ابھی جب مثلا لاسٹ ٹائم یہ پاکستان کی سطح پہ آپ نے کے جو طلباء ہیں طالب علم محمد ایان مقصود نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے, تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بس ایک طالب علم نے اور جس کو خود محنت کروائی ہے اس نے پوزیشن حاصل کی ہے. تو آپ کی کیفیت کیسی تھی اس وقت, اپنے انداز میں بتائیے. میں یوں کہوں تو ایک روب تھا, دبدبا تھا کہ آل پاکستان مقابلے میں ہم جا رہے ہیں, لیکن محنت ہماری اس طرح کی سخت تھی کہ ہمیں یقین بھی تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر کے وہاں سے آئیں. اگر پوزیشن نہ آئی تو کچھ سیکھ
سیکھ کے ضرور آئیں. جی اصل تو مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم سیکھ کے آئیں وہاں سے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں. اصل تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گفتگو انداز اچھا ہو, گفتگو انداز. دیکھیں کل کو بڑے ہو کے انہوں نے نوکریوں پہ جانا ہے. بالکل اب جب انٹرویو وہاں پہ جا کے دیں گے, اب جب وہاں پہ جا کے کسٹمر کو ڈیل کریں گے تو ان کا گفتگو انداز اچھا ہونا چاہیے. اور ڈیکلیمیشن میں یہ چیز ہے کہ گفتگو انداز بڑا اچھا ہوتا ہے اس میں نا بچے کا, اور زبردست بہت پیارا. اور میں یقیناً اذان میں یہ ایک چیز دیکھتا ہوں کہ وہ کسی بڑے سے بات کر رہا ہوں نا تو اس سے خوبصورت انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار کوئی یہ بڑا لڑکا ہے, ویسے ہی مطلب کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹی عمر. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ بار بار ہر چیز کو دہرایا جائے اور اپنے اندر اعتماد پیدا کیا جائے. سب سے بڑی بات پہلے ایک خوف ختم. جب ان کے اندر میں نے خوف ختم کیا پھر اس کے بعد آگے ہمارے لیے. اچھا, جب اعلان ہوا کہ ایان مقصود نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے تو آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ بہت عجیب کیفیت کا عدت کے ساتھ کہ اتنی بڑی خوشی, اتنی بڑی مثلا خوشی بندے کو ملتی ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ کا چھوٹا سا علاقہ اور وہاں کا ایک چک ہے, ایک گاؤں ہے چک کلویا, وہاں کے ایک چھوٹے سے طالب علم نے اور اتنی بڑی سطح پہ اتنا بڑا مثلا انعام حاصل کر لیا اور اتنی بڑی پوزیشن حاصل کر لی, اور وہ شاگرد بھی آپ کا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم ٹوبا ٹیکسنگ کے رہنے والے, ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے سپوت نے ہمارے علاقے کا نام روشن کر دیا. تو آپ کے لیے کتنی خوشی والی بات ہوگی؟ میں یہ کہوں گا کہ میرا ایک خواب تھا کہ آل پکچا حصہ لے. ماشاء اللہ, اللہ یہ تعالیٰ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ محمد ایان مقصود جس نے پاکستان بھر میں 3rd پوزیشن حاصل کر کے ٹوبا ٹیکسنگ کا ہی نام روشن نہیں کیا, بلکہ اس نے اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کیا, اپنے والدین کا نام بھی روشن کیا اور اپنے مدرسے کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا نام بھی روشن کر دیا. ایسے بچے جب اپنی پوزیشن لے کے آتے ہیں تو علاقے کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. ساری محنت کے پیچھے جو سید عمیر شاہ ترمذی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی محنت ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.